بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم۔ ناظرین، آج شہباز شریف صاحب کو واضح پیغام آئینی ترمیم پاس نہ ہونے پر، آئینی ترمیم کا بل پیش نہ ہونے پر واضح پیغام پہنچا دیا گیا کہ بھائی اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ تیار کر لو اور اپنی تیاری پکڑ لو۔ دوسرے نمبر پر جیسے یہ پیغام شہباز شریف صاحب کو پہنچایا گیا ہے، پیپلز پارٹی جو تھی، اس کی اتحادی جماعت، انہوں نے جو ہے ایک دھکا اور لگا دیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تیسرے نمبر پر جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی تھی اس کے خلاف ایک درخواست ایک خاص ڈیٹا لیک ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ ڈیٹا کون سا لیک ہوا ہے ناظرین، اس کے اوپر سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں۔ کل جو آئینی ترمیم پیش کرنی تھی، حکومتی وزراء کہہ رہے تھے بار بار کا ہم نے تمام مسودہ جو ہے تمام اپنی اتحادی جماعتوں کو، تمام اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ بات تب اوپن ہوئی جب مولانا غفور حیدری جو ہیں وہ منظر عام پر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ابھی تک ہمیں مسودہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، جب تک مسودہ نہیں آئے گا ہم دیکھ نہیں لیں گے، تب تک ہم آئینی ترمیم کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے۔ ناظرین، وہ رات گئے، آئینی مسودہ لیک ہو گیا۔ تب پتہ چلا جب اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی بیان ایسا دے رہے ہیں کہ مجھے جو ہے مسودہ مل گیا ہے۔ مطلب یہ کہ حالانکہ وفاقی وزیر قانون ہے، ان کا کام مسودہ تیار کرنا ہے، جب وہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ مجھے مسودہ مل گیا، اس کا مطلب ہے مسودہ کہیں اور تیار ہوا ہے۔ اب اس مسودے کے اندر 54 کے قریب جو ہیں وہ ترامیم ہونے جا رہی تھیں اور 40 کے قریب جو ہیں وہ اہم بنیادی جو ہیں ترامیم ہونی تھیں۔ اب اس کے اندر صرف 3 سے 4 جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ترامیم ہونے جا رہی تھیں اور کیا سپریم کورٹ کے اختیارات اس کے اندر ختم ہونے جا رہے تھے۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلے جو ہے 175 ہوتا ہے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے۔ اس میں یہ کیا گیا کہ جو کل تک باتیں چل رہی تھی کہ 5 کا پینل جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ صدر پاکستان 1 کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیں گے، لیکن اس مسودے کے اندر جو تھا وہ 3 کا پینل جائے گا، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر یحییٰ آفریدی۔ اب منیب اختر نے بھی نہیں بننا تھا، یحییٰ آفریدی اس کا منصور علی خان نے بھی نہیں بننا تھا، تو یحییٰ آفریدی رہ گئے تھے، تو وہ ہوپ فلی انہوں نے اس کو جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنانا تھا اگر یہ ترامیم پاس ہو جاتی تب کی بات ہے۔ یہ 3 کا پینل تھا۔ اس کے بعد 175B، اس کے اندر یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ اب اس کے اندر وفاقی آئینی عدالت کو اختیارات جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے بھی زیادہ دے دیے گئے اس آئینی ترمیم کے اندر۔ اس میں کیا ہوگا کہ چیف جسٹس ہوں گے 1، اور اس کے بعد وہ ججز کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ 7 ججز لگائیں یا 8 ججز لگائیں، یہ آئینی عدالت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ناظرین 176، اس کے اندر جو تھی وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو ہے وہ عہدہ، اس میں ترمیم کرنی تھی۔ اس میں کیا ترمیم کرنی تھی کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اس کو کہا جائے گا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اور جو ہوں گے چیف جسٹس آف آئینی عدالت کے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کہلائے جائیں گے۔ یعنی کہ منصور علی شاہ یا جو بھی چیف جسٹس اگر بنتا اور یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی تو ان کے اختیارات بالکل ختم ہو جاتے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جانے تھے، اور پھر اختیارات کس کے پاس آ جانے تھے؟ جو آئینی عدالت کا جو ہے وہ چیف جسٹس ہوتا، اس کے پاس تمام اختیارات آنے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی اس میں یہ کہ 176A جو ہے اس میں ترمیم کرنی تھی۔ اس میں کیا تھا کہ چیف جسٹس جو آئینی عدالت کا ہوگا وہ سپریم کورٹ سے لایا جائے گا، سپریم کورٹ کا سرونگ جج ہوگا، ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک جو واردات ڈالی گئی وہ واردات یہ تھی کہ جی سرونگ جج یا ریٹائرڈ جج۔ اب ریٹائرڈ اگر 25 اکتوبر کو، کیونکہ وہ اس کی ایکسٹینشن نہیں کر رہے تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ حکومت کا یہی پلان تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ادھر سے ریٹائر ہوں گے ان کو جو ہے وہ ہم آئینی عدالت کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیں گے۔ اچھا، جو فرسٹ ٹائم چیف جسٹس آف پاکستان آئینی عدالت کا لگانا تھا وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر صدر پاکستان نے لگانا تھا، تو شہباز شریف صاحب نے کس کا نام دینا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ کا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے ہی ان کو بچانا ہے فارم 47 کی حکومت کو، تو ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جی 178 کے اندر 178A کے اندر ترمیم کرنی تھی۔ اس میں کیا کرنا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی انہوں نے وہ عمر رکھی 65،
وہ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے. لیکن آئینی عدالت کے اندر کیا کرنا تھا کہ 68 کرنی تھی چیف جسٹس آف پاکستان آئینی عدالت کے لیے. اب وہ 68 کیوں کرنی تھی؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو 65 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو رہے تھے, تو وہ ادھر سے ریٹائرڈ ہو جاتے اور اس کے بعد انہوں نے آئینی عدالت کے اندر جانا ہے, تو انہیں 3 سال دے دیے گئے صرف قاضی فائز عیسیٰ کے لیے. 65 to 68 آئینی عدالت کے اندر ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج کر دی. ایک یہ واردات انہوں نے ڈال دی. اس کے بعد جی کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اس کا عہدہ 3 سال کے لیے ہوگا, سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہوگا اس کا عہدہ 3 سال کے لیے. یہ ایک ترمیم کرنی تھی انہوں نے, اس مسودے کے اندر یہ تھا. اب اگر ایک کوئی جج ہے اور اس کی عمر ہے 59 ایئر یا 60 ایئر, تو وہ 65 سال پھر ریٹائرمنٹ نہیں ہوگا, پھر وہ 62 یا 63 سال اپنے 3 سال چیف جسٹس کی مدت پوری کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد ناظرین جو سب سے بڑی واردات ایک اور ڈالی گئی وہ آرٹیکل 199. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ کوئی مسنگ پرسن ہوتا ہے تو آپ درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو عزیز ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے, تو عدالت اس کے اوپر جو ہے ہائی کورٹ اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے, کسی کو طلب کر لیتی ہے, حکومت سے جواب طلب کر لیتی ہے. اس کے اندر یہ ترمیم تھی کہ 199 کے اندر کہ کوئی پٹیشن اس کے اندر دائر ہو جاتی ہے اگر کوئی مسنگ پرسن کی, تو حکومتی رکن یا کوئی عام شہری جا کر عدالت میں درخواست دیتا ہے کہ یہ سلامتی, قومی سلامتی کے لیے جو ہے یہ کام, قومی سلامتی کے اس کے لیے جو ہے نا یہ کام اٹھایا گیا, قدم اٹھایا گیا, تو عدالت اس سے پھر جواب طلب نہیں کر سکتی. یعنی کہ آپ جس مرضی کو اٹھا لیں, جس مرضی کو غائب کر دیں, آپ کچھ بھی کر دیں, نیٹ بند کر دیں, آپ کسی کا جو مرضی کر لیں, آپ عدالت جو ہے وہ آپ سے جواب طلب حکومت سے نہیں کر سکے گی. اس کے اوپر آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ تلف ہو جانے تھے. نیکسٹ ناظرین اس کے اندر کیا ہوا کہ اور اس کے بعد ہی 199 کے اندر ہی جو تمام کیسز ہائی کورٹس کے اندر چلتے ہیں اور وہ اپیل میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں, تو آئینی عدالت بننے کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹیکلی تمام کیسز آئینی عدالت کے اندر جائیں گے, سپریم کورٹ کے اندر نہیں جائیں گے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپنے تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ آپ نے ختم کر دیے اور آئینی عدالت کو اس کے سامنے آ کے کھڑا کر دیا. اس کے بعد ناظرین اس کے اندر وہ ایک آرٹیکل جو ہے 243 اس میں فوج نے اپنے تحفظ کے لیے اس میں ترمیم کرنی تھی. اس کے اندر کیا تھا کہ جس طریقے سے آرمی ایکٹ پاس کر کے باجوہ کی حکومت میں باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی, اس کی 63 سال عمر تھی, پھر اس کو 64 سال اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی گئی. تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ کوئی حکومت اگر کل کلا آ جاتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, تو یہ نہ ہو کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی عمر جو ہے وہ 60 سال کر دے سادہ اکثریت سے. تو انہوں نے اس کا قصہ ہی ختم کر دیا کہ یار جو مرضی ہو جائے آپ کو 2/3 میجورٹی لینی پڑے گی, سادہ اکثریت سے جو ہے نا یہ ایکٹ پاس نہیں کرنا, آپ آئین میں جو ہے وہ آئین میں ترمیم کریں گے کہ اس کے بعد جو ہے آپ آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ تبدیلی کر سکیں گے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے 64 سے 60 سال کرنی ہے تو نہ حکومت کے پاس اتنے وہ بندے ہونے ہیں, تو اسی طریقے سے جوڑ توڑ ہونا ہے جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اس میں ترمیم کرنی تھی. اب آ جاتے ہیں ناظرین, جیسے ہی یہ ترمیم کا مسودہ منظر عام پر آیا, اب اس کے اندر ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے کہا جی کہ نوید قمر نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر آج کہا جی کہ ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو بہت ہمارے بھی تحفظات ہیں اور ہم بھی جب تک مسودہ پورا دیکھ نہیں لیں گے تو ہم اس وقت تک جو ہے ان ترمیم پر سپورٹ نہیں کریں گے. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے ہیں. مولانا صاحب سے ملاقات میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے آئینی ترمیم کرائیں گے اور آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نیچے ہی ہوگا, سپریم کورٹ سے اوپر آئینی عدالت نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ جھنڈی دکھا دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم حکومت کو اس معاملے میں سپورٹ نہیں کریں گے. اب یہ مسودہ تیار ہوا کہاں, یہ اس کا مطلب ہے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا. یہ سارے تیار کروا کے راتوں رات جو ہے یہ سائن کرا کے صدر سے سائن کرا کے اس کو منظور کرا لیتے تاکہ کچھ اس پہ ایکشن ہی نہ ہو سکے. تو یہ معاملات تھے بڑے خطرناک ہونے جا رہے تھے. اب پیپلز پارٹی جو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے نا اب جب دیکھا کہ یہ اب ترمیم پاس ہونے کے قابل نہیں ہے تو ہم بھی جو ہے نا وہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑ دیں اور اس پہ اپنا نام بھی جو ہے نا شہیدوں میں شامل کرا لیں کہ مولانا JUI نے جو ہے وہ اس میں سپورٹ نہیں کیا تو ہم بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, تاکہ کل ہم عوام کو جا کے یہ کہہ سکیں گے جی دیکھیں جی ہم تو آئینی ترمیم اور جمہوریت کے خلاف اور عدالتوں کے حقوق کے حوالے سے بنیادی حقوق کی جو اس میں خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں ہم نے سپورٹ نہیں کیا. تو اب کوئی چوچی کھانے والے بچے نہیں ہیں,
انہیں بھی سارا پتہ ہے کہ آپ اگر یہ بات پہلے کرتے تب سمجھ آتی، لیکن جب مولانا صاحب ہو گیا، جب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اب آ کے آپ بیان دے رہے ہیں کہ جی اس طریقے سے کریں گے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ گونگلوں سے مٹی پر جھاڑنے والا کام کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کو فوری طور پہ روکا جائے، حکومت کو منع کیا جائے کہ وہ بل پیش نہ کریں، اور اگر یہ بل پیش کرتے بھی ہیں تو صدر کو منع کر دیا جائے کہ وہ اس پر سائن نہ کریں۔ اب یہ درخواست منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے اندر، اس پہ کیا ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ اگر یہ ہوتی ہے 184(3) کے تحت ہوئی ہے تو اس کے اندر 3 ججز ہیں، تو 2-1 سے فیصلہ ہو جائے گا، تو یہ درخواست عنقریب لگ بھی سکتی ہے۔ آخری بات جو ہے ناظرین کہ اس میں جو ہے پیغام کیا پہنچایا گیا ہے۔ فیصل واڈا نے آج قومی اسمبلی سینٹ کے اجلاس سے باہر نکلتے ہوئے صحافی نے سوال کیا ہے کہ جی ترمیم پاس نہیں ہوئی، تو اس نے کہا جی نااہل نکمی حکومت ہے، یعنی کہ اس نے چھترول کر دی ایک طرح کی حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، نون لیگ کی حکومت کی، اتحادی حکومتوں کی چھترول کر دی ہے، اور انہیں پیغام پہنچا دیا گیا کہ نکمی حکومت ہے، ان سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا، ایک ترمیم پاس کرانے کے لیے ان سے ووٹ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ اور یہ پیغام کس کی طرف سے آپ سب کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ فیصل واڈا کس کا آدمی ہے، اور یہ پیغام اب شہباز شریف صاحب کو پہنچا دیا گیا ہے۔